وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، جی کون بول رہے ہیں آپ؟ جی ہم محمد علی بول رہے ہیں۔ ہمت علی؟ محمد علی۔ امت علی؟ جی اچھا فرمائیے۔ اور حضرت بتائیے کیا ہے؟ بس الحمدللہ زندہ بخیر ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم گورکھپور اسٹیشن کبیر نگر سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا بولیے نا۔ سر حضرت تھوڑا رہنمائی فرمائیے ہماری۔ جی ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے اوپر کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ عقیدہ کیا ہے بھائی؟ جو چیز قرآن و حدیث میں ہے اس حساب سے عقیدہ رکھا جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس پہ فیصلہ کرنے والے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز قرآن و حدیث میں ہے اس حساب سے عقیدہ رکھا جائے۔ تو کیا عقیدہ ہے تو اسی حساب سے دیکھیے، ہم جو ہے دیوبندی پہلے تھے، ٹھیک ہے جی اب پرجنٹ میں ہم مولائی ہو چکے ہیں۔ اچھا تو مولا علی کو جو ہے فالو کر رہے ہیں، جی اور طریقوں پہ چل رہے ہیں ہوں ماشاء اللہ۔ اب جو ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو آپ نے تینوں خلفاء کے بارے میں کچھ ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے؟ بہت ریسرچ کیا ہے، یہی ریسرچ کر کے پایا ہے ہم نے کہ جو ہے یہ ہم کو صحیح نہیں دکھ رہا۔ آپ کو کس بنا پر آپ کہہ رہے کہ وہ صحیح نہیں ہے؟ کیا غلطی آپ کو نظر آئی؟ بہت سی غلطیاں نظر آئیں، جیسے جاگیر فدق پہ غلطیاں نظر آئی، ہاں اور جنگوں میں فرار نظر آیا۔ ہاں تو یہ سب بنا پہ جو ہے، اور تمام سازشیں۔ نہیں یہ تو ہے ہی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو فدق تھا اس معاملے میں ان لوگوں نے صحیح انصاف نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بخاری میں خود جناب عائشہ روایت کرتی ہے کہ میرے بابا سے جناب فاطمہ ناراض تھی اس لیے کہ جناب فاطمہ اپنا حق مانگنے گئی اور ان کو ملا نہیں۔ اور پھر نبی کی حدیث پاک ہے نا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بے شک۔ اور پھر جنگ احد اور دیگر جو جنگیں ہوئی ہے ان میں بھی تینوں خلفاء کا کوئی اچھا مطلب رول نہیں تھا جیسا رول مولا علی کا تھا۔ وہی سب چیز نا میرے کو کھٹک رہی ہے۔ ہاں اور پھر دور حضرت ابو بکر میں زکوٰۃ کے نام پہ کئی صحابی رسول کا قتل ہونا، مالک بن مغیرہ جیسے شخصیت کا قتل ہونا، پھر خالد بن ولید کا ان کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، پھر حضرت عثمان کے دور میں مروان بن حکم جس باپ بیٹے کو جس کو رسول اللہ نے مدینے سے بدر کر دیا، ایسے کو مدینے بلوا کر اپنا داماد اپنی بیٹی سے یعنی کہ مریم سے نکاح کر دینا، پھر اسلام کی بھاگ دوڑ مروان کے ہاتھ میں دے دینا۔ تو ایک لمبی تاریخ رہی ہے ان کی غلطیوں کی اور ان بہت سے معاملات ہیں۔ تو اب ایسے وقت میں تو دیکھو قرآن اور حدیث میں تو ہمارے لیے صاف واضح حکم ہے کہ ہمیں اللہ، اس کے رسول اور علی کی ولایت پر قائم رہنا ہے۔ اللہ سلکم علیہ جرن الا المودۃ فی القربا کے تحت ہم پر مودت جو ہے وہ اہل بیت کی واجب ہے، نہ کہ کسی بھی شخص کی، ہے نا۔ اور قرآن میں اور پھر نبی نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، میں تم میں دو چیز دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو ہمارے لیے تو بس یہی کافی ہے نا۔ باقی جنہوں نے جو غلطیاں کی ہے اس کی سزا اور جزا جو بھی ہے وہ اللہ دے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنا اسٹینڈ اہل بیت کے ساتھ ہر معاملے میں رکھیں گے۔ کوئی ہم سے ان کو کیا کس اسٹینڈ کے ساتھ لے کے چلنا ہے؟ نہیں، ہمارا اسٹینڈ جناب سیدہ کے ساتھ رہے گا فدق کے معاملے میں، اور صفین میں مولا علی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پڑے گا نا، مان لیجیے کوئی ہم سے دیوبندی پوچھتا ہے کہ کیا تھا جاگیر فدق پہ، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب خطا پہ تھے ابو بکر؟ ہاں سرے سے خطا پر تھے نا وہ۔ ہاں تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ، تو یہی ہم رہنمائی آپ سے کہہ رہے ہیں۔ جی اس پہ تو بہت سارے آپ اور ریسرچ کرے، بے شمار دلائل ہے۔ مولا علی نے کئی وراثت کے اوپر دلائل پر قرآن کی آیت کی تلاوت کی مولا علی نے۔ امام جلال الدین کی کتاب ہے مسند زہرا،
अच्छा अच्छा। اس میں مولا علی نے باقاعدہ قرآن سے ثابت کیا تھا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داود، اس طرح کی آیت انہوں نے بے شمار پڑھی، اور آیت پڑھ کر بتایا کہ قرآن کی نص سے ہمارا یہ حق بنتا ہے جناب زہرا کا۔ پھر گواہی مولا علی، امام حسن، امام حسین، وہ گواہی جو آیت مباہلہ کے تحت مباہلے میں اللہ کی وحدانیت کی حفاظت کے لیے پہنچے تھے نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں، یہ آیت ہے نا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا بَنَاكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ آیت مباہلہ میں کیسا، جب عورتوں کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے جناب زہرا کو لیا، بچوں کی بات آئی امام حسن و حسین کو لیا، نفس کی بات آئی تو مولا علی کو لیا۔ پھر جیسے ہی پہنچے مباہلے کے میدان میں تو آپ تمام تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، امام جلال الدین کی ہو، امام فخر الدین رازی کی ہو، پھر تفسیر روح المعانی ہو، سب میں لکھا ہوا ہے کہ تمام عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو ہماری نسلوں میں خنزیر پیدا ہوں گے۔ تو یہ اہل بیت اتنے بڑے سچے، اور انہی سچوں کی گواہی جناب زہرا نے حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کی تو حضرت ابو بکر نے ان گواہیوں کو قبول ہی نہیں کیا۔ ہاں، پھر قرآن کی آیات پیش کی گئی، ان کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ ایک ہی حدیث میں اڑے رہے کہ نبی نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب ذرا سوچو، اگر یہ امت کے لیے صدقہ تھا فدق، تو معاذ اللہ جناب زہرا کو پتہ نہیں تھا وہ صدقہ مانگنے جا رہی ہے۔ وہی چیز ہمیں ایک سنی عالم سے بحث ہو رہی تھی میری، جی، تو بولا کہ میں یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مان گئی تھی اور مسکرا کے چل گئی، ہم کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں ایسی روایت ہے ہی نہیں، یہ سب من گڑت ہے۔ بخاری میں خود روایت ہے، بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ ناراض رہی، اور ناراض ہونے کی وجہ یہی تھی۔ بھائی جناب عائشہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے بابا ابو بکر سے ناراض جناب زہرا آخری سانس تک تھی، اور اس کی وجہ وہ آگے ارشاد فرماتی ہے کہ اس کی وجہ فدق کا معاملہ تھا۔ تو جب بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بابا سے ناراض تھی جناب زہرا، تو باہر والوں کی کیا اوقات اور حیثیت ہو گیا، وہ کچھ بھی کہتے بیٹھے کہ راضی ہو گئی تھی، خوش ہو گئی تھی۔ یہ سب خالی کہنے کی باتیں، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، آج تک کوئی دے بھی نہیں سکتا اس پر۔ نہیں صحیح ہے، نہیں وہی سب چیزیں دیکھ کر ہم حضرت یہ سب چیزوں سے منہ موڑ چکے ہیں، کیونکہ ہم کٹر دیوبندی تھے پہلے۔ اچھا، ہاں، تو یہ سب چیزوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، مولا آپ کو استقامت عطا فرمائے اور معرفت اہل بیت عطا فرمائے، ہماری تو بس یہی دعا رہے گی۔ اور کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو ریفرنس کی ضرورت ہو تو آپ، یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھے میسج کر دیجئے گا، میں آپ کو ریفرنس وغیرہ جو بھی ہے وہ انشاءاللہ بھیجتے رہوں گا میں۔ نہیں وہی اس لیے ہم آپ کو فون کیے ہیں، ہم کو نمبر ملا کسی تھرو۔ جی ہاں، تو ہم بولے کہ بھائی کہیں بھی اگر ہم پھنستے ہیں یا بچتے ہیں تو ہم سے سوال جواب کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب سے یہ اعلان کیا ہے مولائی کا، جی تب سے لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نہیں، کوئی آپ یہ جو پیچھے پڑ رہے ہیں یا جو بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان سب کو آپ ایک دم نا ہوا اور گردہ سمجھو، سمجھے کیا، یہ چیزیں ہوگی۔ ہاں، وہ میں نہیں اس کا دھیان نہیں دیتا ہوں، لیکن کیا نا لوگ سوال پہ سوال، یہ نہیں سوال کریں گے تو آپ علمی جواب دے دیں۔ تو علمی ہم جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ نہیں مانتا تو ان سے کہہ دو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب جاہل تم سے مخاطب ہو تو ان سے بحث نہ کرو، سلام کر دو اور اپنا راستہ بدل لو۔ ہاں، علم کا جواب علم سے دیا جا سکتا ہے، اور ہماری تو بھائی کوئی ضد نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے منواتے بیٹھے سب۔ ہاں، اگر منوانے کی بات ہوتی تو بھائی سب اللہ رسول کی سب نہیں مانے۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں کہہ رہے کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں ہوں کون؟ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے میرے نانا نے کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین۔ میں وہ ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہوتا تھا۔ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ حسین و حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی لوگوں نے امام حسین کی نہیں مانا، تو اگر ہم اور آپ اگر چلے منوانے تو تھوڑی نہ ہر کوئی مان لے گا۔ جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی
वो हुर बनकर निकलेगा और दर हुसैन पर चले आएगा। नहीं नहीं सही है, हम तो मान चुके हैं हजरत। देखिए अब लोग हमको ये कह रहे हैं राब जी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं कोई मसला नहीं, हम काफिर भी हो जाएंगे चलेगा। अमा ये तो हम वो कह कौम दिए हैं कि है भाई हम किबला, जहन्नम में जाएं तो कोई जी दिक्कत ये नहीं। वो कौम है हिम्मत अली भाई कि जिन्होंने अली के बाप को काफिर कहा है, नबी के माँ बाप को काफिर कहा है। बेशक हाँ, तो जो नबी और अली के माँ बाप को नहीं छोड़ सकते वो हम और आपको क्या छोड़ेंगे। बेशक बेशक। हाँ, तो ये काफिर बोले, राफजी, शिया बोले, फर्क नहीं पड़ता है। इश्क अहले बैत की जो लज्जत है ना, ये इसमें तो वो शर्त ही यही है कि मोहब्बत अहले बैत का दावा वही करे जो कुर्बानी दे सकता है। बेशक बेशक। हाँ, ठीक है ना चलिए भाई। इंशाल्लाह जिंदगी इस पे बिता देंगे हम। अब अभी तो हम पूरा जानकारी ले चुके हैं इंशाल्लाह। हाँ जी जी जी। हाँ, तो यही मैंने रहनुमाई फरमा रहे थे क्या क्या है क्या नहीं है। आए तो हम मुसलसल मौलाई ही हो चुके हैं। नहीं नहीं, ये बस सब मैं तो दुआ है मौला से कि आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इस्तकामत अता फरमाए, मार्फत अहले बैत अता फरमाए। यही हमारी दुआ है आपके लिए। सलामत रहे, खुश रहे हमेशा। ठीक है, आप रहनुमाई फरमाते रहिए। अगर कि हम जहाँ बजेंगे तो आपको फ़ोन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, फोन अगर मैं ना उठाऊँ ना, मुझे मैसेज करके छोड़ दीजिए करें। ठीक है व्हाट्सएप पे ना। हाँ हाँ, तो मैं इंशाल्लाह फ्री होके ना खुद ही फोन कर दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है हजरत। ओके भाई, ओके भाई, मौला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।